ایک صاحب نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے اور لفظ وسیلہ اور طفیل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، نیک لوگوں کی، صحابہ، اولیاء، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے عمل کی قبولیت کے، دعا کی قبولیت کے امکانات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہمیں غار والوں کا ایک ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ سے اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کی تھی، جو صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا وسیلہ دیا کہ یا اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا تھا، آپ اس نیک عمل کی برکت سے ہمارے سے غار کی سختی کو یا اس پتھر کو ہٹا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو حل کر دیا تھا۔ تو ایک ہے کسی عمل کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے شخصیات کا وسیلہ دے کر دعا کرنا، توسل بالزواج جس کو کہا جاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود فقراء اور مہاجرین کے توسل سے ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، تو یہ بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور ایک عمل ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تھی دعا کے لیے جاتے تھے تو دعا کرتے تھے، یا اللہ جب آپ کے نبی زندہ تھے تو ان کا وسیلہ دے کر ہم آپ سے دعا کرتے تھے تو آپ بارش برسا دیا کرتے تھے، یا اللہ اب آپ کے پیغمبر ہم میں موجود نہیں، ان کے چچا موجود ہیں، ان کا وسیلہ دے کر آپ سے یا اللہ دعا کرتے ہیں آپ بارش برسا دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیا کرتے تھے۔ تو یہ توسل بالذوات ہے، تو کسی شخصیت کا وسیلہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر وسیلے میں کوئی شرک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، کوئی شرک کا عنصر آ جاتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ پیر یا یہ ولی یا یہ صحابی یا یہ پیغمبر میری براہ راست مدد کرے گا، تو اگر ایسا کوئی عنصر آ جاتا ہے پھر تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نیت سے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ رسول کے صحابی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو ان سے محبت ہے، اگر میں اللہ کو یہ واسطہ دوں گا کہ یا اللہ میں آپ کے نبی کی امت میں ہوں، یا اللہ آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو اپنے نبی کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے یا اللہ میری مغفرت کر دے، میرا یہ کام بنا دے، تو اس طریقے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ عصر کی اذان ہو جانے کے بعد ظہر کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، حافظ ارشاد عالم نیپال۔ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز آپ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر عصر کی اذان ہو گئی ہے، آپ مسجد گئے، ابھی مثلا جماعت میں 15 منٹ ہیں یا 10 منٹ ہیں، اور اس دوران آپ کسی بھی نماز کی قضا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔